والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا تو سب سے إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. سب سے پہلے دنیا کو آباد کرنے کی ابتدا اللہ نے مسجد سے رکھی، جس میں اشارہ ہے کہ جب تک مسجدیں آباد رہیں گی یہ دنیا آباد رہے گی. جب مسجدیں ویران ہوں، آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ایک حبشی کو جو بیت اللہ کو توڑ رہا ہے اور اس کے پتھروں کو نکالتا ہے کدال کے ذریعے سے. لیکن مسجد اتنی بابرکت جگہ ہے کہ جب اللہ قیامت قائم فرمائے گا تو ساری زمین پہ قیامت آئے گی، مسجد کی زمین پہ قیامت نہیں آئے گی. روح المانی میں ایک روایت ہے کہ جب زمین میں زلزلہ آئے گا تو ساری زمین ٹوٹے گی، لیکن جہاں مسجد تھی اس وقت وہ مسجد نہیں ہوگی. قیامت صرف کافروں کے لیے ہے، مسلمان کے لیے نہیں ہے. مسلمان پہلے مریں گے، مسجدیں ختم ہوں گی، پھر قیامت ہوگی. تو جہاں جہاں مساجد ہیں وہ زمین کا خطہ اللہ کو تو معلوم ہے، وہ ٹوٹے گا نہیں، وہ ایسے اوپر اٹھ جائے گا اکھڑ کے، جیسے ہم چھوٹے پودے کو اکھاڑ کے دوسری جگہ لگاتے ہیں. تو یہ آپ کی مسجد ہو چھوٹی سی ہے یا بیت اللہ کی مسجد ہو بہت بڑی ہے، ساری جگہ کی مسجدوں کی زمین ایسے اوپر اٹھ جائے گی اور پھر یہ جہاز کی طرح سفر کریں. بیت اللہ سے سب سے دور فیجی ہے، میں وہاں بھی گیا ہوں، وہاں بھی مسجدیں ہیں. وہاں سے وہ زمین سفر کرے امریکہ سے، یورپ سے، افریقہ سے، ناروے سے، آسٹریلیا سے، نیوزی لینڈ سے. مسجد کی زمین ایسے سفر کرتے کرتے بیت اللہ جمع ہو جائے گی. جب یہ ساری زمینیں بیت اللہ جمع ہوں گی تو پھر بیت اللہ کی زمین اور یہ ساری زمینیں مل کر سفر کریں گی مدینہ کی طرف، اور وہاں مسجد نبوی کی زمین اکھڑے گی اور وہ ساتھ ہو جائے گی. پھر یہ سفر کریں گے بیت المقدس کی طرف، پھر بیت المقدس کی مسجد کی جگہ سے اکھڑے گی. پھر ان تمام مساجد کی زمینوں کو اللہ جنت میں ڈال دے گا. اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ مسجدیں جنت کے پاس. کسی امت کو مسجد نہیں ملی، یہ پہلی امت ہے جسے اللہ نے مسجد عطا فرمائی. پہلے معبد ہوتے تھے، معبد کا مطلب ہے عبادت کی جگہ، اور وہ عبادت کی جگہ انفرادی ہوتی تھی، اس میں کوئی باجماعت نماز نہیں ہوتی تھی. باجماعت نماز ہمیں ملی، اذان ہمیں ملی، باجماعت نماز ملی، نماز میں قرآن کی تلاوت ملی. پہلی امتوں کی نماز میں تلاوت نہیں تھی، اذان نہیں تھی، جماعت نہیں تھی، اور ان کی نماز صرف 2 رکعت فجر اور 2 رکعت عصر، بس. اس میں بھی رکوع نہیں تھا. ہماری نماز 5 ہے، اس میں قرآن کی تلاوت ہے، اس میں اذان پہلے ہے، اس میں رکوع ہے، اس میں پورے قرآن کو 1 رکعت میں پڑھ دو، اتنی گنجائش ہے نماز کو لمبا کرنے کی. تو اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے یہ بہت بڑی دولت نصیب فرمائی. خوش قسمت ہیں جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حدیث قدسی میں، بیوتی فی الارض المساجد. کوئی میرا گھر ڈھونڈنا چاہے دنیا میں تو وہ مسجد ہے. عمارها زوارها. اس مسجد کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اس میں آتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، اس میں نمازیں پڑھتے ہیں. فطوبى لمن تطهر في بيته
ثم زارنی، تو مبارک ہو اس میرے بندے کو جو گھر سے وضو کر کے آئے اور مسجد میں نماز پڑھے. لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کو پیش کیا ہے کہ گھر سے وضو کر کے آئے اور میری ملاقات کے لیے آئے. نماز اللہ کی ملاقات بتائی. پھر آگے اللہ نے کہا فَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَنْ يُكْرِمَ زَائِرَهُ، میرے ذمے ہے جو میرے گھر آئے میں اس کا اکرام کروں. تو ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ملک الموت نماز کے وقت میں چکر لگاتا ہے، پوری دنیا کو ایک سیکنڈ میں دیکھ لیتا ہے. جو لوگ مسجدوں کو جا رہے ہوتے ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، موت کی تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس مسجد کو بابرکت بنائے، قبول کرے. یہ اللہ کے گھر ہیں. ایک دفعہ ہارون رشید بادشاہ گزرا بہت بڑا، 3 بر اعظم پہ اس کی حکومت تھی. اس نے غصے میں اپنی بیوی کو کہہ دیا تو نے آج رات اگر میرے ملک میں گزاری تو تمہیں 3 طلاق. پھر تھوڑی دیر بعد وہ پریشان ہو گیا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا. تو اس نے علماء کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ میں نے یہ کہا ہے اپنی بیوی کو تو کوئی شکل ہے کہ طلاق نہ ہو؟ تو انہوں نے کہا ایک ہی شکل ہے کہ تیرے ملک سے نکل جائے اور رات آئے گی تو طلاق پڑ جائے گی. ملک اس کا کراچی تک، بلکہ میرے ضلع ملتان تک، ملتان سے بھی آگے دیپال پور تک. تو کوئی شکل ہی نہیں ہے کہ وہ ملک سے باہر جائے. حنیفہ کے شاگردوں میں کوئی ہے؟ امام ابو حنیفہ، ان کا انتقال ہو گیا تھا ابو جعفر کے زمانے میں. ہارون ان کا پوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کے ایک شاگرد ہیں یعقوب ابو یوسف، کہ ان کو بلاؤ. تو ان کو بلایا گیا. تو ہارون نے ان سے پوچھا کہ جناب میں نے اپنی بیوی کو یہ کہا ہے تو نے رات میرے ملک میں گزاری تو تمہیں 3 طلاق. اب بتائیں کوئی طلاق سے بچنے کی شکل ہے؟ تو انہوں نے بغیر سوچے فرمایا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں پڑی. تو علماء نے ان کو ایسے سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ کیسے نہیں پڑے گی. تو انہوں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ مسجد کسی کی حکومت نہیں، مسجدیں اللہ تعالیٰ کی. تو بھائیو، جس کے گھر میں جاتے رہو تعلق بن جاتا ہے. تو مسجد میرے اللہ کا گھر ہے، اس میں آتے رہو تو ہمیں اللہ اپنا تعلق نصیب فرمائے گا. اور ایک حدیث سناتا ہوں، اس پہ عمل کر لیں تو پورا دین ہماری زندگی میں آ جائے. میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو تو دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے. 4 اذا کن فیک، 4 باتیں. 4 اذا کانت فیک، دونوں تو 4 باتیں مجھ سے لے لو. اس علاقے کا نام کیا ہے؟ کوکن مسلم سوسائٹی والے 4 باتیں لے لیں تو دنیا بھی ان کی ہے، آخرت بھی ان کی ہے. مرد لے لے، عورت لے لے، مالدار لے لے، فقیر لے لے، غریب لے لے، دونوں جہان اس کے. کیا ہیں وہ 4 باتیں؟ صدق و حدیث، حفظ و امانت، حسن و خلیقت، عفت فی صحبت. آپ نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ ساری زندگی سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. ہمارے پاکستان میں 100 میں 100 آدمی جھوٹ بولتے. 1 لاکھ اکٹھے کرو سب جھوٹ بولنے والے. 1 لاکھ میں 1 آدمی سچ بولنے والا نہیں ہے. اور میرے نبی نے پہلی بات بتائی صدق و حدیث، کہ دیکھو سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. دنیا بھی تمہاری ہو اور آخرت بھی تمہاری ہو. صرف 4 صدق و حدیث، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا. الصدق ینجی والکذب یہلک. میرے نبی نے فرمایا سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ تباہ کر دیتا ہے.
کسی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ شوم ہو سکتا ہے، بخیل؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ دوسری بات حفظ امانت ہے، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیں، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ سارے میری ملک کی تجارت دھوکے پہ آ گئی، جھوٹ پہ ہے، دھوکے پر ہے۔ اور جس قوم میں جھوٹ اور دھوکہ ہو انہیں عزت نہیں ملتی، جس انسان میں جھوٹ اور دھوکہ ہو اسے عزت نہیں ملتی، جس انسان میں سچائی اور دیانتداری ہو وہ ذلیل نہیں ہوتا چاہے کافر بھی ہو۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو کبھی نہیں کرے گا۔ کتنی بڑی امید رکھی آپ کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ ساری تجارتی فراڈ اور دھوکہ ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے نبی کو دو صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں، دو صفتوں سے آپ مشہور ہوئے، صادق امین، یہ سچے ہیں اور یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، امانت دار ہے۔ تو کسی بھی انسان کی بہت بڑی خوبصورتی ہے کہ وہ سچ بولتا ہو اور دیانتدار ہو۔ تیسری بات آپ نے فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر۔ آپ نے فرمایا تم اخلاق اچھے کرو، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ اور اچھے اخلاق آپ نے ایک جملے میں بیان فرمایا، احسن الی من اساء الیک، جو برا کرے تو اس کے ساتھ اچھا کر، ایک جملہ، لیکن سارے اخلاق اس میں سمیٹ دیے، احسن الی من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برا کرے تو اس کے ساتھ اچھا کر۔ یہ میں کر لوں، آپ کر لیں، گھر میں خواتین کر لیں تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ کچے گھر میں رہے یا محل میں رہے ڈیفنس کے، اگر اس کے اخلاق برے ہیں تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ اور وہ جھونپڑے میں رہے یا سونے چاندی کی مسہریوں پر سوئے، اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ تو بھائیو معاف کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں، صلح کرنا سیکھیں، سخاوت سیکھیں، محبت سیکھیں، نفرتوں سے بچو، لڑائی جھگڑوں سے بچو، اس سے نہیں بولنا، اس سے نہیں بولنا، بیوی سے بھی بائی کاٹ کے ہوگا، بیوی سے بھی نہیں بولنا، یہ بد اخلاقی کی بہت بدصورت شکلیں۔ اخلاق اچھے کر لو۔ چوتھا فرمایا عفت فی طعمۃ، کہ اپنا رزق حلال کماؤ، کہ چار باتیں کر لو، جنت بھی تمہاری، دنیا بھی تمہاری۔ چھوٹی سی حدیث ہے، چھوٹی سی، میں دوہرا دیتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا چار باتیں لے لو، چار باتیں، ایک ہمیشہ سچ بولنا، ایک کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانتداری کی ڈیلنگ کرنا، زندگی گزارنا، ایک بد اخلاق نہ بننا، اپنے اخلاق اچھے کرنا، رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا۔ سعد بن معاذ بیٹھے تھے تو آپ کی نظر پڑی ان کے ہاتھوں پر، تو ہاتھ بڑے ہارڈ۔ آپ نے کہا سعد تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے؟ کہ یا رسول اللہ بچوں کے لیے مزدوری کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں تو میرے ہاتھ سخت ہو، تو دیکھو مجھے۔ آپ نے ان کا ہاتھ یہاں سے پکڑا اور اس کا بوسہ لیا ایسے، پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جائے، یہ رزق حلال اتنا بڑی بات ہے۔ بھائیو سچائی، دیانتداری، اچھے اخلاق، رزق حلال، فرائض کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بعد یہ ایک حدیث پورے دین پر حاوی ہے، اور زندگی خوبصورت ہو جائے گی صرف ایک حدیث پہ عمل کر۔ یہ تبلیغ کا کام، اس کو فوراً معاف کرو، معاف کرنا بھی سیکھ لو اور معافی مانگنا بھی سیکھ لو۔
تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی. زیادتی کر بیٹھو تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرو. زیادتی ہو جائے آپ پر اور کوئی معافی مانگنا ہے تو معاف کرنے میں دیر نہ کرو. اور آپ دیکھیں اللہ کی ایسے چھاؤں ہو جائے گی آپ کی. تو سارے بھائی اس کی نیت ارادے کرتے ہو. کدھر رکھنا ہے سنگی دنیا. چلو